اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 رمضان المبارک کا دن طلوع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، علی میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ حضرت علی اندر گئے اور حضرت امام حسن کو اٹھا کر گود میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور پوچھا، علی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، حرب رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ حسن اس سے پہلے عرب کے ناموں میں موجود تھا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان تھے جن کا نام حسن رکھا گیا تھا۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ان کو گٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب سے دی تھی۔ ان کا عقیقہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ کوئی شخص حضرت امام حسن کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرف سے بھی نوازا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ، میں حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن بن علی سے محبت کر، اور جو حسن بن علی سے محبت کرے اسے محبوب بنا دے، مطلب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنا دے۔ حضرت امام حسن کی زندگی بے شمار عظیم کارناموں سے بڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے 2 لشکر امیر معاویہ اور حضرت حسن کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت کے لشکروں کے مطابق یہ پہاڑوں کے جتنے لشکر تھے، اگر مسلمانوں کے یہ لشکر ٹکرا جاتے تو برباد ہو جاتے۔ لیکن حضرت حسن نے اس وقت تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور سلطنت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امت کو ایک قتل و غارت سے محفوظ رکھا، لیکن اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے صلے کے بارے میں کہ حضرت امام مہدی جو کہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، اور امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو خلافت ہوگی وہ پوری دنیا پر ہوگی اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ان کو یہ صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے تو گیا حضرت حسن کھیل رہے تھے، تو ابو بکر نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہا کہ تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے نبی کے مشابہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے شوقین تھے۔ فجر کی نماز کے وقت آئے تو دیکھا کہ ایک شخص مصلی پہ بیٹھا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 10,000 درہم عطا کر۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے اور اس کے گھر 10,000 درہم بھیج دیے اور کہا کہ تو نے اللہ سے مانگے تھے اور اللہ نے عطا کر دیے۔ جو کچھ صدقہ خیرات میں ہوتا وہ صدقہ خیرات کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ ان سے ایک اور واقعے کو روایت کی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عمر کے پاس اہل عراق والے آئے اور کہا کہ اگر ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے کپڑوں پر کسی مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال سن کے حضرت عمر کو بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے کہ تم مچھر کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جبکہ تم نے محمد کے نواسے کا خون بہا دیا، اور تم اب مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پرورش پائی۔ ان سے بولنے کا طریقہ، ان سے بات کرنے کا سلیقہ، اخلاق کی تربیت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لگا کہ ان کے مرنے کا وقت قریب ہے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا اور پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ جو حضرت عائشہ کے لیے رکھی گئی تھی اس پہ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر بھی آپ نے حضرت حسین کو بلا کے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے میری وجہ سے اجازت دے دی ہو، تو جب میں مر جاؤں تو ایک دفعہ دوبارہ ان سے پوچھ لینا، اور اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں پہ دفنا دینا، اور اگر وہ منع کر دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا، اور اگر میری وجہ سے کوئی مسئلہ بن رہا ہو یا بنو امیہ کا گروہ کسی لڑائی کا باعث بنے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور شہادت کا واقعہ بھی ان کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر نکلا، تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسین نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں ان کی زندگی میں ہی اس بات کی اجازت دے چکی تھی، لیکن یہ بنو امیہ کی ایک اور ظلم تھا۔ جب لاش کو لا کے رکھا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہاں پہ نہیں دفنانے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار کو میان سے نکالا، لیکن اس وقت ایک صحابی درمیان میں، اور انہوں نے کہا کہ حسین تجھے یاد ہے حسن نے کیا کہا تھا؟ حضرت حسین کو یاد آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میری وجہ سے بنو امیہ اور تمہارے گروہ میں لڑائیوں کا باعث بنے
تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔